بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ شہر لاہور میں گرا فروشی جو ہے وہ عروج پر ہے، اور چینی کی بڑھتی قیمت پر آج ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ حکومت تو اس کے اوپر بے بس دکھائی دیتی ہے، خاموش دکھائی دیتی ہے۔ چینی کی قیمت پر منمانا اضافہ جاری ہے، اور چینی کی قیمت کہیں 175 ہے تو کہیں 180 روپے فی کلو بھی وہ بیچی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ گرا فروشی کو روکنے کے لیے جو 79 مجسٹریٹس ہیں شہر لاہور کے، وہ بھی کم پڑ گئے ہیں کہ ان سے بھی گرا فروشی تھم نہیں پا رہی، روکی نہیں جا رہی ہے۔ تو لاہور میں ہزاروں کریانہ اور جنرل سٹورز چیک اینڈ بیلنس سے محروم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سٹوری ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ شہر میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے جو گرین ایریاز ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ شجرکاری کے لیے 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی رقم لگائی جائے گی گرین ایریاز میں۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے عمران اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے، چیف رپورٹر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمران صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ عمران صاحب، سب سے پہلے شہر میں گرا فروشی جو ہے نا وہ عروج پر ہے، اور اس کے اوپر شوز کرتے ہوئے بھی ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کہ انتظامیہ کریک ڈاؤن کرے، کارروائیاں کرے۔ مجسٹریٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ 79 مجسٹریٹس ہیں، کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، گرا فروشی ابھی بھی عروج پر ہے۔ مجسٹریٹس کم پڑ گئے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے منیبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہر میں شہر لاہور ہے، اور یہاں پر جس کا جو راج ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اور اس میں اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ رمضان المبارک سے یہ صورتحال شروع ہوئی ہے، اور جون ختم ہونے کو آ گیا ہے، اور چینی ایک آپ کو پتہ ہے بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اس میں تو 50 پیسے بھی قیمت اوپر جائے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کروڑوں روپے میں فائدہ ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کی چینی لاہور شہر میں جو ہے وہ تقریباً 130 روپے تک فی کلو جو ہے وہ بیچی جا رہی تھی، اور اب مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو شہر لاہور کی اگر بات کی جائے تو 180 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پچھلے ماہ ہی جو نائب وزیر اعظم ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ایک مدعو کیا تھا تمام سٹیک ہولڈرز کو، ایک بڑا اجلاس بلایا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے ایکشن لیا تھا۔ اپنی طرف سے ایکشن لیا تھا؟ اپنی طرف سے ایکشن لیا تھا کہ چینی کی قیمتیں جو ہیں مقرر کردہ ریٹ پہ بیچی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور 159 ہے، 159 روپے فی کلو چینی کا ریٹ ہے، اور وہ اس ایکشن کے بعد جو ہے ری ایکشن نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی بولا اس کے بعد، نہ ہی ری ایکشن ہوا، نہ ہی امپلیمنٹیشن ہوئی، اور تمام صوبوں کو انہوں نے حکم دیا کہ اپنے اپنے پروونس میں جو ہے صوبے اپنی خود مختاری کے ذریعے چینی کی جو قیمتیں ہیں ان کو روکیں، بڑھتی ہوئی قیمتیں، اور کوئی چینی کی قیمت جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے مطابق نہیں ہے، جو ایک ریٹ جو ہے گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کے مطابق ہی بیچیں۔ اب دیکھیں 159 کی آواز آئی ہوئی ہے، 160 161 یعنی کہ ایکسمیٹ ریٹ ہوگا 155، تو اس کے مطابق تو 159 کی بکنی چاہیے، تو اچھا ریٹ تھا۔ چلے 160 لگا لیں۔ ابھی موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ چینی 180 تک، 180 روپے، یعنی کہ 170 سے 180 کے درمیان جو ہے نا، راؤنڈ اباؤٹ اگر کہا جائے تو ہم اگر 10 دکانداروں سے پوچھتے ہیں تو ان میں سے 4 دکاندار 180، 4 جو ہے وہ 178، یعنی کہ جہاں پہ جس کا وہ لگ رہا ہے نا اس کے پاس لگ رہا ہے جس کا، تو وہ اس کے۔ اب مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ایکشن کے بعد ری ایکشن ہوا، کہاں؟ مجھے تو کہیں پہ بھی کوئی گرام فروشی کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ کیا فائدہ ہوا بلانے کا اور میٹنگ کرنے کا؟ وہ اپنا میٹنگ منٹس تو بن گئے نا، میٹنگ منٹس ہم نے میٹنگ کر لی، ہم نے لوگوں کو کہہ دیا، ہمارا تو یہ ڈیزائن ہے، ہم نے تو یہ کہا ہوا ہے، اب اس کو کوئی اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہ کرے۔ اب دیکھیں نا آپ کے لاہور شہر میں اگر امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے نا، یہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں انہوں نے کرانا ہے، انہوں نے کرنا ہے، یہ جو انتظامیہ ہے، ڈی سی ہیں، ان کے نیچے مجسٹریٹس ہیں، انہوں نے کرنے ہیں۔ اب تو پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بھی آ گئی ہے، تو اس کا بھی انوگریشن ہونے جا رہا ہے۔ اب انوگریشن کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے شہر میں تو چاہے ایک بندہ بھی جو ہے وہ پس رہا ہے، یہ اتھارٹی کی انوگریشن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ اتھارٹی فعال ہوگی اس کے بعد ان کو قابو میں کیا جائے گا۔ حالانکہ اتنے زیادہ ان کے پاس اب وسائل ہوں گے، اتنی زیادہ پاورز ہوں گی، تو اس کے باوجود جو ہے وہ ہر جو طبقہ ہے، خاص طور پہ غریب طبقہ، وہ پس رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں چینی کی بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ 25 پیسے بھی چینی کا ریٹ اوپر جائے تو بہت بڑا جو ہے وہ ایج ہے۔ اب آپ کے شہر میں، شہر سے مراد یہ ہے کہ لاہور شہر میں 180 ہے، تو باہر کے شہروں میں کیا صورتحال ہوگی؟
آپ کی منڈی جو ہے آپ سے تقریباً یہاں سے 3-4 کلومیٹر دور ہے. آپ منڈی میں جائیں وہ کہیں گے جی ہمیں تو پیچھے سے چینی اتنے کی آ رہی ہے. اب نہ تو گنے کی پیداوار کم ہوئی نہ گنے کی پیداوار, یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کہاں پہ جا کر یہ جو ہے وہ کون سا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو پکڑے ہوا ہے, اور کون سے ایسے پنجاب شخص حکومت ہیں. نے جیسے گندم میں ریلیف پہنچایا لوگوں کو, روٹی جو ہے نا 14 روپے میں کی ہے, تو اس میں نہیں کر اچھا سکتے, دیکھیں چینی میں نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ اسٹیک ہولڈرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ نا گنے کی قیمت کو چینی کی قیمت کو مارکیٹ میں نا گندم کی طرح اوپن چھوڑ دیں. اچھا اب اگر یہ چینی اور گندم میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے, گندم آپ کے ملک میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو کسان جو ہے اچھی گندم اگاتا ہے اور بڑی زبردست گندم ہے. اب آپ کی جو چینی ہے اس میں کہاں پہ آپ کے پورے پنجاب میں 1300 ملز, کہاں پہ آپ کے پورے پاکستان میں جو ہے 80 کے قریب جو ہے یہ چینی کی ملیں ہیں. تو 82 اور آپ کی 1300, صرف میں صوبہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو پاکستان میں اتنی ملز ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں کی ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں, مگر یہ ہے کہ یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سستی ہو چینی کسی طریقے, ظاہری بات ہے ان کی بھی بکے گی. مگر جب بھی ہم نے دیکھا ہے چینی کے معاملے میں جب بھی حکومت کی طرف سے بات آئی ہے تو حکومت ہمیں ویک نظر آئی ہے. حکومت ہمیں کوئی اتنا زیادہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئی. دیکھیں اب آپ کا مارچ گزر گیا, رمضان میں کہا گیا چینی 130 روپے فی کلو بکے گی. مارچ گزر گیا, مئی گزر گیا, جون گزرنے والا ہے. ہمیں سہولت بازاروں کے علاوہ چینی 130 روپے کہیں بھی بکتی نظر نہیں آئی. اچھا, ہم جیسے سہولت بازار سے باہر آتے تھے چینی ہمیں 140 کی نظر آتی تھی, 145 تک بھی نظر آتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو چینی ہے وہ اس وقت شہر لاہور میں 145 کی بجائے, اچھا 145 کی بکری ہوتی کوئی مسئلہ نہیں تھا, اب 180 روپے کی بک رہی ہے کہ 159 تک چلے گئی, 130 سے 159 تک سرکاری ریٹ چلا گیا. 30 روپے 29 روپے ریٹ بڑھا دیا گیا, وہ آ کر رک گیا, وہاں پر آ کر جمپ نہیں لگ رہا. مگر یہ تو ایک نوٹیفیکیشن ہے قیمت کا, کنٹرول قیمت کا, مگر اس کے بعد اب جب عام دکانوں پر جاتے ہیں, جب صارف جاتے ہیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں, تو یہ عام کرانہ دکانیں ہیں, کریانہ سٹورز ہیں, جنرل سٹورز ہیں, ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں جو ایکسمیل ریٹ ہے وہ ملی 172 کا رہا ہے, اس کو کیا کریں پکڑ کے. اب دیکھیں نا ایک بندے کو 100 بیچنا چھوڑ دیں گے, جب بیچنا چھوڑیں گے مارکیٹ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے شارٹیج ہو جائے گی. دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں چینی لاتے تو کیا کر لیں گے. اب ایک دکاندار ہے, اس سے یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے چینی بیچنی ہے, وہ نہیں لے کر آئے گا تو وہ صارف تنگ ہوگا. اب وہ یہ تو کرتے ہیں کہ 172 کے ایکسمیل ریٹ پر 179. اب دیکھیں یہ کبھی کہتے ہیں 165 ایکسمیل ریٹ ہے, کبھی کہتے ہیں 170 ہے. اب 180 تک چینی فی کلو ملے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال تیار ہیں کہ 200 تک بھی جا سکتی ہے, ڈبل سینچری ہو سکتی ہے. اب گرام فروشی جہاں پہ آپ آ جاتی ہے تو گرام فروشی کا تو پوچھیں کچھ نہ. یہ تو چینی کی بات الگ ہے, آپ کا دودھ دیکھیں, آپ دودھ دیکھیں, آپ ایک ہی دکان پر دودھ خریدتے ہیں تو وہ کوئی بیچ رہا ہے 140, کوئی 150, کوئی 160, کوئی 170, کوئی 200 بیچ رہا ہے, اور کوئی سرکاری ریٹ سے بھی کم بیچ رہا ہے. سرکاری ریٹ سے بھی کم بیچ رہا ہے. بھائی کیوں بیچ رہے ہو؟ بھائی میں تو بڑا اچھا بیچ رہا ہوں, حالانکہ اس کا دودھ وہ دودھ نہیں ہوتا, یعنی کہ آپ موقع پہ کیسے اس ہوتا ہے. دودھ کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں. اب دیکھیں فوڈ اتھارٹی کے پاس پیمانہ ہے چیک کرنے کا, اس کو اس دودھ کی ملاوٹ کی وجہ سے وہ اندر کر سکتے ہیں. اس کے بعد پیمانہ یہ نہیں ہے کہ وہ گرام فروشی کر رہا ہے, وہ ان کی طرف سے 300 روپے کا کلو بیچے. ملاوٹ والا چیک کر سکتے اب جو ملاوٹ جو یہی تو بات ہے نا, گرام فروشی تو میجسٹریٹس نے روکنی ہے نا, جن کے پاس پیمانہ ہے گرام فروشی کا. اب مجھے بتائیں کہ میجسٹریٹس کے پاس کیا کوارڈینیشن نہیں ہو سکتی, وہ فوڈ اتھارٹی کو موقع پہ بلا نہیں سکتے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم ذرا کریک ڈاؤن کرتے ہیں, اور اوپر سے ملاوٹ بھی چیک کرتے ہیں. نہ آئے تو پھر کیا بات. تو یہ ساری دیکھیں جہاں پہ آپ کی سبزیات آ جاتی ہیں, جہاں پہ آپ کے پھل آ جاتے ہیں, اشیاء خورنوش آ جاتی ہے, مطلب ابھی چینی کی جو صورتحال ہے ٹھیک نہیں ہوگی. چینی آپ کے سامنے ہی ہے, دیکھیں ابھی آپ باہر جائیں کہیں سے بھی تو آپ کو 175 180 کے درمیان آپ کو ملے گی چینی. اب دیکھیں یہ تو حکومت کا موقع پہ کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کراتے ہیں, کوئی نرم رویہ چھوڑنا. کیوں نرم رویہ؟ دیکھیں نا اگر تو 159 نہ ہو
اس کی قیمت تو آپ دیکھیں کہ جو ایکسمل ریٹ ہے اس سے 1-2 روپے اوپر رکھ کر آپ بیچنا شروع. آپ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ 159 کا نکالا ہوا ہے, تو پھر کس طرح آپ سے ایٹ لیسٹ ایگزیکٹلی آپ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تو امپلیمنٹیشن کرائیں نا, کہ آپ نے نوٹیفیکیشن جو نکالا ہے اس کے اکارڈنگ قیمت ایٹ لیسٹ 1-2 روپے چلو اوپر ہو جائے, بہت بات ہے. آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں, کتنے آرام سے آپ کہہ رہی ہیں ایٹ لیسٹ آپ اس یہ بکوائیں, یہ ان کا فرض ہے. یہ عام صارف کی پاکٹ سے جو ہے پیسے جا رہے ہیں, دیکھیں یہ چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی باہر. ہم کوئی زیادہ سخت الفاظ یوز کرتے ہیں تو پھر یہی لوگ ہمیں بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہم دیکھیں ہم بھی اس میں پس رہے ہیں نا, مگر عام عوام کی جو بات ہے وہ عام شخص ہے نا, ہم بھی جب گروسری کرنے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے جیب سے کتنے پیسے جا رہے ہوتے ہیں. میں تو ان پہ حیران ہوں جو آپ کی آواز سنیں گے تو کہیں گے کتنے اچھے طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں. اور اب دیکھیں نا کہ آپ نے کہا کہ جی ایٹ لیسٹ اس پر بکوانا چاہیے. اب جو عام آدمی روز دکاندار سے لڑ کے جاتا ہے وہ کیا کرے, ایگزیکٹلی. اب وہ اسی 10-15-20 روپے کی کوئی اور چیز لے لے گا, کسی اور میں اس کا مارجن نکلے گا. ہم عام شہریوں کو یہی کہہ سکتے ہیں, حوصلہ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے. یا اپنی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں. دوسرا آپ کو پھر یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے سال میں پھر جناب 200 تک بھی پہنچ سکتی ہے. 200